ٹاپ 10 کے اسپانسر ہے رزاق انٹرپرائزز۔ حج 2027 بکنگ شروع، لمیٹڈ پیکیجز، آج ہی رابطہ کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تہران نے ان کے قتل کی کوئی بھی کوشش کی تو امریکہ کے 1000 میزائلز پہلے سے ہی ایران کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں اور ضرورت پڑنے پر ہزاروں مزید میزائلز بھی استعمال کیے جائیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اس سلسلے میں پہلے ہی ملٹری کو ہدایت دے دی ہے اور یہ آرڈرز 1 سال تک مؤثر رہیں گے۔ ٹرمپ کا یہ بیان آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے کے بعد سامنے آیا، جہاں کچھ لوگوں نے ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے خلاف نعرے لگائے اور ان کے قتل کا مطالبہ کرتے ہوئے پوسٹرز اٹھائے۔ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا کہ اگر کسی بھی قسم کی کارروائی کی گئی تو امریکہ ایران کے ہر علاقے کو تباہ کر دے گا۔ امریکہ نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کھل کر اعلان کرے کہ اسٹریٹ آف ہارمز تمام تجارتی جہازوں کے لیے کھلا ہے اور ایرانین فورسز کسی بھی شپ پر حملہ نہیں کریں گی۔ امریکی آفیشیلز کے مطابق صرف زبانی یقین دہانی کافی نہیں، بلکہ تہران کو پبلک سٹیٹمنٹ جاری کرنا ہوگا تاکہ دنیا بھر کی شپنگ اور آئل سپلائی متاثر نہ ہو۔ اس کے ساتھ امریکہ نے ایران کو ہارمز سے گزرنے والے جہازوں پر کسی قسم کا ٹول یا فی نہ لگانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس آراغچی نے امریکہ پر MOU کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے اب تک میمورنڈم کی تمام شرائط پر عمل کیا، لیکن امریکہ نے نئے سینکشنز لگا کر MOU کے پیرا 9 کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ آراغچی نے ایکس پر لکھا کہ یہ پہلی بار نہیں بلکہ واشنگٹن پہلے بھی کئی وعدے توڑ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دونوں ملک آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو صرف ایران نہیں، امریکہ کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوگی۔ دلی کے تاریخی ریڈ فورٹ کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملنے کے بعد سیکیورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے۔ ممبئی پولیس کنٹرول روم کو ایک انونیمس کال ملی تھی، جس کے بعد دلی پولیس، بم ڈسپوزل اسکواڈ اور ڈاگ اسکواڈ نے پورے علاقے کی تلاشی لی۔ کئی گھنٹوں کی چیکنگ کے بعد کوئی بھی مشتبہ چیز برآمد نہیں ہوئی اور دھمکی کو فرضی قرار دیا گیا۔ پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور دھمکی دینے والے شخص کی تلاش جاری ہے۔ نیو دلی میں انڈین یوتھ کانگریس نے E20 ایتھنال بلینڈڈ پیٹرول پالیسی کے خلاف احتجاج کیا اور مرکزی حکومت پر ایتھنال کمپنیز کو فائدہ پہنچانے کا الزام لگایا۔ احتجاج کے دوران کارکنوں نے گنے کا جوس کے پوسٹرز اٹھائے، گنا جوس مشین لگائی اور 200 روپے کے نقلی نوٹ اڑا کر احتجاج کیا۔ ایک خراب موٹر سائیکل کو درخت سے لٹکا کر یہ پیغام دیا گیا کہ E20 فیول سے گاڑیوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ انڈین یوتھ کانگریس کا کہنا ہے کہ اس فیول سے مائلیج کم ہو رہا ہے، انجن اور فیول سسٹم متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے عوام کو ایتھنال کے بغیر پیٹرول خریدنے کا اختیار دیا جانا چاہیے۔ تلنگانہ حج کمیٹی نے حج 2026 کے حجاج کو بڑی راحت دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ فیول سرچارج کے طور پر لیے گئے 10,000 روپے واپس کیے جائیں گے۔ یہ فیصلہ تلنگانہ حکومت کی ہدایت پر لیا گیا ہے تاکہ حجاج پر اچانک پڑنے والا مالی بوجھ کم کیا جا سکے۔ اس سے تقریباً 7,000 تلنگانہ کے حجاج کو فائدہ ہوگا اور ری فنڈ کی رقم جلد ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کی جائے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ 10,000 روپے ویسٹ ایشیا کے تناؤ کی وجہ سے ایئر فیئر بڑھنے پر لیے گئے تھے۔ رنگا ریڈی ضلع کے شاباد میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں 28 سالہ راج کمار نے اپنی بیوی، 2 معصوم بیٹوں اور پاکسو کیس کی متاثرہ لڑکی سمیت اس کی والدہ اور دادی کو بے رحمی سے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف پہلے سے پاکسو ایکٹ کا کیس درج تھا اور اسی پرانی دشمنی کو اس واقعے کی بنیادی وجہ مانا جا رہا ہے۔ جرم کے بعد ملزم نے اپنی والدین کو فون کر کے قتل کا اقرار کیا، جس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر اسے حراست میں لے لیا۔ اس واقعے کے بعد متاثرین کے رشتہ داروں نے شاباد پولیس پر غفلت کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج کیا اور ذمہ دار پولیس آفیسرز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا، جس کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ نے شاباد پولیس اسٹیشن کے سب انسپکٹر کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے شاباد کے 6 قتل کے واقعے پر تلنگانہ حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اتنا سنگین واقعہ حکومت کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکسو ملزم کو ضمانت دینا بڑی غلطی تھی، جبکہ متاثرہ خاندان بار بار راج کمار کو خطرہ بتا رہا تھا۔
KTR نے کہا کہ حکومت کو متاثرہ خاندان کو حفاظت فراہم کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس معاملے میں پبلک پروسیکیوٹر اور تلنگانہ حکومت ذمہ دار ہے اور اسی غفلت کی وجہ سے 6 بے گناہ لوگ کی جانیں گئی۔ حیدرآباد پولیس کمشنر VC سجنار نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں سائبر فراڈ کے ذریعے لوگ روزانہ تقریباً 1 کروڑ روپے کا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سائبر کرمنلز لوگوں کے لالچ اور خوف کا فائدہ اٹھا کر انہیں نشانہ بنا رہے ہیں۔ سجنار نے عوام کو ہدایت دی کہ وہ انجان کالز، سسپیشیس لنکس اور ایپس پر بھروسہ نہ کریں اور اپنے OTP، پاسورڈ یا بینک ڈیٹیل کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور اگر کوئی سائبر فراڈ کا شکار ہوتا ہے تو فوراً 1930 سائبر ہیلپ لائن پر رابطہ کریں اور نیشنل سائبر کرائم پورٹل پر شکایت بھی درج کرائیں۔ تلنگانہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے انڈر ایج ڈرائیونگ کے خلاف سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی نابالغ کار یا بائک چلاتا ہوا پکڑا گیا تو گاڑی کی رجسٹریشن 12 مہینے کے لیے کینسل کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ والدین یا گاڑی کے مالک کے خلاف کیس درج ہوگا، 25,000 روپے تک جرمانہ اور 3 سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نابالغ کو 25 سال کی عمر تک ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے سے بھی روکا جا سکتا ہے۔ حکومت نے والدین سے اپیل کی ہے کہ اپنے بچوں کو کسی بھی صورت میں گاڑی چلانے کی اجازت نہ دیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ بھی حج 2027 کی سعادت حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ اب وقت آ گیا ہے اپنے اس مقدس سفر کی منصوبہ بندی کرنے کا۔ رزاق انٹرپرائزز کی جانب سے حج 2027 بکنگ کا باقاعدہ آغاز۔ حج پیکیجز کے ماہرین مکمل رہنمائی اور مشاورت، ویزا، ٹکٹ، رہائش اور ٹرانسپورٹ کا بہترین انتظام، تجربہ کار اور قابل اعتماد ٹیم کی خدمات، آرام دہ قیام، ہر مرحلے پر رہنمائی اور تعاون۔ آج ہی رابطہ کیجیے۔ حج 2027 کے محدود پیکیجز کے لیے اپنی سیٹ ابھی محفوظ کروائیں۔ رزاق انٹرپرائزز، اوورسیز مین پاور کنسلٹنٹ، حج اینڈ عمرہ اسپیشلسٹ۔ ہیڈ آفس شاپ نمبر 169، فرسٹ فلور، بابو خان اسٹیٹ، بشیر باغ، حیدرآباد۔